مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کہ جس میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس اگر کچھ چاہیے تو مودت فی القربہ چاہیے۔ اکثر شیعوں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ مجلسیں بہت کرواتے ہیں، ولادت ہو تو پھر مجلس، شہادت ہو تو پھر مجلس، کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر مجلس، نظر کریں اس کے نتیجے میں پھر مجلس۔ تو اب ان مجلسوں سے یقیناً آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے، یہ متاع خلد بھی ہے اور خیرات علم بھی ہے، لیکن دشمن اس چیز سے پریشان بھی ہے، اور بعض اوقات جو لوگ آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں تھوڑی پریشانی ان کو بھی ہوتی ہے کہ 10 دن کے لیے کوئی پروگرام ہو، 20 دن کے لیے ہو، لیکن ان کے تو ڈیلی بیسس پہ پروگرامز ہیں، تو اس کا کوئی لاجیکل جواب بھی تو ہونا چاہیے کہ بھائی اتنی مجلسیں کرواتے کیوں ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں جب تک آپ کے پاس قرآنی جواب نہیں ہے آپ مسلمان کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو، آپ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم مجلس میں جا رہے ہیں۔ دوسرا جواب علمی جواب ہے اور قرآنی جواب ہے کہ علماء فرماتے ہیں آج کے بعد اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، یہ مت کہو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ بولا کرو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ مجلس نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ اجر رسالت ہے کہ آج اگر ہم سجدے کر رہے ہیں یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر ایک مسلمان کو طہارت اور نجاست کی پہچان ہے یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد انگریز کو طہارت اور نجاست کی تمیز نہیں ہے، اور ایک مسلمان کچھ نہ بھی پڑھا ہوا ہو کم از کم اسے اتنا پتہ ہوتا ہے کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ وہ ظاہر کو پاک کرتا ہے، مسلمان ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے اور اپنے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہ تمیز کس نے سکھائی ہے کہ طاہر کیا ہوتا ہے اور نجس کیا ہوتا ہے؟ کہ سیدہ کا خطبہ جب آپ پڑھیں گے بی بی انہی نکات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عرب وہ وقت یاد کرو کہ مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑا ہوا نجس پانی تم پیا کرتے تھے۔ کس نے تجھے بتایا؟ یہ میرا بابا تھا جس نے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے اور نجاست کیا ہوتی ہے۔ عرب کو یہ تمیز نہیں تھی کہ حلال نکاح کیا ہوتا ہے اور حرام نکاح کیا ہوتا ہے۔ وہ عرب جو اپنی جاہلیت میں اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا کرتے تھے، کہ کس نے تجھے بتایا کہ حلال رشتہ اور حرام رشتے کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، صفائی کا تصور عرب میں پایا نہیں جاتا تھا۔ یعنی تاریخ عرب پہ اور عرب جاہلی پہ اگر مجلسیں پڑھی جائیں تو بڑی معلومات لوگوں کے وجود میں آ سکتی ہے کہ مہینوں مہینوں گزر جائیں عرب نہاتا نہیں تھا۔ یہ تصور کہ شیعہ مثلاً پاؤں کا مسح کرتے ہیں اور ہمارے دوسرے برادران پاؤں کو دھوتے ہیں، اس کا بھی ایک مضبوط ریلیشن ہے عرب کی تاریخ سے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے سر کو مسح کرو اور پاؤں کو مسح کرو، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ لوگ دھوتے کیوں ہیں؟ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے لیکن اس کا ایک عنصر تاریخ سے بھی ملتا ہے کہ وہ عرب جو مہینوں مہینوں نہاتا نہیں، نبی نے صرف پاکیزگی کا درس نہیں دیا، یعنی جو مہینے میں نہ نہائے، رسول اکرم نے انہیں دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا۔ کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل حاجت، کبھی غسل نجات، کبھی واجب غسل، اتنے غسل واجب کر دیے کہ ان کو عادت ہو جائے اپنے وجود میں پانی ڈالنے کی اور خود کو پاک کرنے کی۔ اب رہی بات پاؤں دھونے کی، جب یہ مسجد میں آتے تھے تو ظاہر ہے آج کی طرح شوز اور اس طرح کی فیسلٹیز تو نہیں تھی، تو بڑا مشکل تھا، یہ بار بار اپنے جوتے اتارتے۔ تو ایک تو کہا جب نماز پڑھو تو جوتے اتار کے آؤ، سوائے اس کے کہ بندہ حالت جنگ میں ہو۔ اب ظاہر ہے جب جوتے اتارتے تھے تو ظاہر پاؤں میں بدبو ہوتی تھی اور نماز کی صفیں لگتی تھی، اور خدا نخواستہ پہلی صف میں کسی کے پاؤں میں بو ہو تو اس پر تو واجب ہے کہ پاؤں کو دھوئے گا تاکہ پچھلے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حقوق العباد میں آتا ہے، ایک بندے کے وجود سے بھی بدبو آئے، حرام ہے وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے جس کو اس کے وجود سے کیا آئے؟ تکلیف آئے۔
تو اب یہاں پہ حکم ہوا کہ پاؤں کا تو مسح ہے، لیکن ان کو پابند بنا دیا کہ وضو کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کو دھو بھی لیا کریں تاکہ پاؤں سے بدبو نہ آئے۔ اب ایک روش چلی تو آج تک دھوتے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ تھا کہ اگر پاؤں اتنے گندے ہو جائیں یا بدبو ہو تو وہ عرب جس کے یہاں صفائی کا تصور نہیں تھا، جن کے گھروں میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرے کے رنگ پہ سرخی آ جاتی تھی، اور اسی معاشرے میں ایک بات یاد رکھیے، سب سے مشکل ترین جہاد جو ہوتا ہے وہ کسی معاشرے کی غلط رسومات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ آج آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، مثلاً بیٹا بولے کہ بابا میں شادی اس طرح نہیں مناؤں گا، تو سب سے بڑا مقابلہ سب سے بڑا ٹکراؤ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی اپنی سوسائٹی کا ہوتا ہے۔ آپ کی سوسائٹی میں مثلاً کوئی غلط رسم پڑ جائے اور اچانک سے کچھ جوان کھڑے ہو جائیں، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، بھئی آج کے بعد ہم اس رسم کو نہیں منائیں گے، تو سب سے بڑا مقابلہ آپ کا کون کرے گا؟ غیر نہیں کرے گا، آپ کا اپنا کرے گا، کیونکہ رسومات کی پابندی اور ان کا مقابلہ کرنا، یہ کون ہے؟ یہ نبی کے اپنے سگے چچا ہیں، یہ کون ہے؟ اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، لیکن پتھر بھی مار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے عرب کی غلط رسومات کا مقابلہ کیا، اور رسم اتنی غلط کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرے پہ سرخی آ جاتی تھی۔ اب دیکھیے، مقابلہ اگر رسم کا کرنا ہے تو عمل کے ذریعے سے، مقابلہ اگر رسم کا کرنا ہے اپنے ایکشنز کے ذریعے سے، مقابلہ اگر رسم کا کرنا ہے، عرب کے لیے بڑا مشکل تھا کہ علی جیسے جوان کو امت کا سردار بنا دیا جائے۔ وہ عرب جو شیخوخیت کا قائل ہے، وہ عرب جو بوڑھوں کو قبیلوں کا سردار بناتا ہے، جو عشیرے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، ایک معاشرہ جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں، عورت کا کوئی وقار نہیں، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں، اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہوتا ہے کسی سوسائٹی کے غلط عمل کا مقابلہ کرنا کہ یہ دیکھو، یہ ہوتی ہے بیٹیوں کی عزت، یہ ہوتا ہے بیٹیوں کا مقام۔ یا جناب رسول خدا کی شادی کا معاملہ وہ قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ عرب یاد کرو کہ تم نجاست اور طہارت کی تمیز نہیں رکھتے تھے، یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا۔ بدترین عمل جو کوئی انسان کرتا تھا اس زمانے میں، فرمایا فرق انسان اور فرق حیوان کیا ہے؟ آپ تمیز کریں کہ مولانا یہ انسان ہے اور یہ حیوان ہے۔ اللہ نے برترین چیز جو آپ کی دی ہے وہ آپ کا برین ہے۔ عقل کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، زبان کی وجہ سے نہیں، کانوں کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے حیوان کو دی ہیں، بلکہ آپ سے اعلیٰ تر دی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس چیز کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے؟ وہ انسان کا برین ہے۔ تبھی فرمایا ہر چیز ہر کسی کے سامنے جھک سکتی ہے، لیکن اپنا ماتھا خدا کے علاوہ کسی کی دربار میں جھکا نہیں سکتے۔ نبی نے ان کے سروں کو بتوں کی دربار سے اٹھا کر وحدہ لا شریک کی دربار میں جھکانا سکھایا۔ یہ سب سے بڑا کریم تھا، اور قرآن کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید۔ اگر شکریہ کرو گے تو بڑھا کر دوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو آج سجدے کر رہے ہیں، احسان مصطفیٰ کا، آج عبادت کر رہے ہیں، احسان مصطفیٰ کا، آج رکوع کر رہے ہیں، احسان مصطفیٰ کا، آج تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹیوں کے سروں پر چادریں ہیں، احسان مصطفیٰ کا، آج اگر تو باغیرت ہے، احسان مصطفیٰ کا، آج اگر تو باعفت ہے، احسان مصطفیٰ کا، آج اگر حلال و حرام کی تمیز ہے، یہ احسان مصطفیٰ کا ہے۔ اب اس احسان کو چکانا ہے تو چکانے کے لیے ایک چیز ڈیمانڈ کر دی گئی ہے، فرمایا اگر ان سجدوں کے احسان کو چکانا چاہتے ہو تو میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا۔